بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، ہماری اس عاجزانہ درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری معروضات پسند ہیں تو نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو بھی ہمارے دونوں یعنی یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ضرور مائل کریں۔ نہ اس پہ آپ کے پیسے لگتے ہیں اور نہ اس پہ کوئی محنت لگتی ہے۔ ناظرین، میرا رب اس کائنات کا خالق ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ خیال کے ذریعے اس دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے، اور جب بے پناہ طاقت رکھنے والے دنیاوی کردار خود کو قضاء و قدر کا مالک سمجھنے لگے تو پھر وہ خدائے قہار جو ہر ابتدا سے پہلے تھا اور ہر انتہا کے بعد بھی ہوگا، وہ اپنی قدرت کا ظہور کرتا ہے۔ وہ خیال سے حکومت کرتا ہے، وہ دلوں میں ایسے خیال ڈالتا ہے کہ طاقت رکھنے والے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، اور یہ خیال ہی ہوتا ہے جو جیل کی تاریک کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے کو استقامت کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ آج ایک فیصلہ آنا تھا جسے سنانے کے لیے پہلے بھی 2 بار تاریخ اور وقت کا اعلان کیا گیا، مگر فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ یہ فیصلے کا بار بار التوا بتا رہا ہے کہ قیدی کے بارے میں ہر بار غلط اندازے لگائے گئے، ہر بار کی گئی ناپ تول ٹھیک ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ قیدی جو ہے وہ بلا کی استقامت رکھتا ہے اور ہٹ کا پکا ہے، وہ سیاہ کو سفید نہیں مان رہا، اور وہ عصر کے وقت روزہ نہیں توڑ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے چاہے مجھے سولی پہ لٹکا دو، میں ظالموں کی بیعت نہیں کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے جیل میں رہ لوں گا مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کروں گا، چپ نہیں بیٹھوں گا۔ حضور والا، یہ اصحاب کی لڑائی ہے جس میں جیل کے قیدی نے اپنے مخالفین کے اعصاب جو ہے توڑ نہیں دیے بلکہ ریزہ ریزہ کر دیے۔ حکمران جس طرح کی آزادی کی آفر عمران خان کو کر رہے ہیں، وہ اسے پرواز میں کوتاہی سمجھتا ہے اور اس پر موت کو ترجیح دیتا ہے، بار بار اس کا اعلان بھی کرتا ہے، اور وہ اعلان ہی اصل میں اس کے دشمنوں پہ، اس کے مخالفین پر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں موت سے نہیں ڈرتا تو اس کے جو مخالف ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اس قیدی کی بے مثال جرأت اور بہادری نے مخالفین کے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ ہر دوسرے روز کوئی ڈیل لے لو کی آفر لے کر وہ اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں۔ قیدی پہلے اس پر مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے دفع ہو جاؤ، عزت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ القادر کیس کے فیصلے سے اس جاری نظام کا منہ جس طرح کالا ہوا ہے، ناظرین، نظام کے رکھوالے اسے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس لیے کوشش یہی ہے کہ فیصلے سے پہلے عمران خان کسی ڈیل پر آمادہ ہو جائے تاکہ القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی شرمندگی سے بچا جا سکے، کیونکہ جیسے بہودہ عدت کیس کے بعد اس نظام میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ القادر کیس کا اب بوجھ اٹھا سکے۔ یہ ایسے مقدمے میں عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں جس میں سرکار مانتی ہے کہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا اور عمران خان کو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوا، الٹا وہ پیسے پاکستان لے کے آیا جو سال تک واپس نہیں آ سکتے تھے۔ یہی نہیں، جس رقم کی خرد برد کا مقدمہ بنایا گیا اس رقم میں اب 20 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ کیسا غبن تھا، یہ کیسی بے ایمانی تھی، یہ کیسی امبیزلمنٹ تھی، یہ کیسی چوری تھی، کیسی ڈکیتی تھی کہ جس میں چور جو ہے اس نے جو رقم چرائی ہے اس میں سرکار کے کھاتے میں بھی بڑے پیسے جو ہے اس میں 20 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اعتراک ناظرین، عمران جانتا ہے بھلے ہی اسے آج کوئی عدالت القادر ٹرسٹ میں سزا سنا دے، البتہ تاریخ کی عدالت میں وہ یہ مقدمہ جیت چکا ہے۔ آج سے کئی دہائیوں بعد جب لوگ کتابوں میں پڑھا کریں گے کہ اسلام کے نام پر بنائی گئی ریاست پاکستان نے ایک ٹولے کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو اس بات پر سزا دی تھی کہ اس نے سیرت النبی پڑھانے والی یونیورسٹی بنائی تھی، تو پھر لوگ حیران ہو کر سوال کریں گے کہ کیا کوئی ریاست اتنی بے غیرت بھی ہو سکتی ہے؟ لوگ پوچھیں گے نا کہ کیا ایسا فیصلہ سنانے والا جج شرم سے بالکل عاری تھا؟ کیا یہ فیصلہ سنانے کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی؟ لوگ پوچھیں گے اس فیصلے پر خود کو دین کا محافظ کہنے والے علماء کیوں چپ رہے؟ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ تو آنے دیں ناظرین، ایسے کئی سوال تاریخ کے ماتھے پہ لکھے جائیں گے۔ کیا عجب کہ القادر ٹرسٹ کیس میں ملنے والی سزا ہی جیل میں بیٹھے شخص کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے تو نہیں عمران خان للکار رہا کہ کل نہیں آج سزا سناؤ،
ناظرین، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے سرکاری بھونپو گزشتہ روز سے ہی میڈیا پر ماحول بنا رہے تھے۔ فیصل وافڈا نے تو کل سزا کا اعلان بھی فرما دیا تھا، اور ساتھ ہی جیل میں عمران خان کی زندگی کے حوالے سے کچھ دھمکی آمیز خدشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جی اس کے خاندان کے لوگ عمران خان کو قتل کرنے کے در پہ، یعنی کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ خاندان میں کن کن لوگوں کی رسائی ہے خان تک؟ بہنوں کی، جن کے وہ دلوں کی دھڑکن ہے، جس کی ایک ایک سانس اپنے بھائی میں اٹکی ہوئی، بیگم کی، جس نے اپنے شوہر کے حکم پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے اور بار بار رکھی ہے، جو کہتی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے اڈیالہ میں بند کیا جائے، وہ عمران خان کو مارنے کا خدا کا نام لو، کوئی الزام لگانا کہ ڈھنگ کا تو لگاؤ، کسی سے ٹریننگ لے لو۔ الزام تراشی آپ لوگوں کا پرانا دھندا ہے یار، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا ناظرین، کل ایک بار پھر آخری کوشش کی گئی کہ عمران خان کو کسی ڈیل پر آمادہ کیا جائے۔ باقاعدہ رابطے تھے، ٹیلی فونک رابطے تھے، جیل میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران بھی خان صاحب سے بھی بات کروائی گئی۔ اس ملاقات کے لیے، ان ملاقاتوں کے لیے جیل کے دروازے کھولے گئے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جیل میں علی امین گنڈا پور نے 1 گھنٹہ تک عمران خان سے 1 on 1 ملاقات کی ہے، جس میں حکومتی آفر پہنچائی گئی، جسے عمران خان نے 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا، اور ڈیل کی اس آخری کوشش کے بعد خان کو سزا سنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور فیصلہ سازوں نے جج کو پیغام دیا کہ کل فیصلہ سنانا ہے، اور جج صاحب کی جانب سے نیب اور عمران خان کے وکلاء کو بھی آگاہ کر دیا گیا کہ آج صبح 11 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پھر نہ جانے راتوں رات کیا ہوا کہ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ بدل لیا۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس پورے معاملے سے جج ناصر جاوید رانا پوری طرح آگاہی رکھتے تھے، پوری طرح آگاہی رکھتے تھے۔ وہ صبح 8:30 بجے ہی عدالت میں پہنچ گئے دانستہ طور پہ، حالانکہ فیصلہ تو 11 بجے سنایا جانا تھا۔ اور عام طور پہ ناظرین، آپ پچھلی 2 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو فیصلہ بھی سنایا گیا ہے وہ صبح 8 ساڑھے 8 بجے، کوئی ایک فیصلہ بھی نہیں سنایا گیا۔ اعلان کیا تھا کہ باقاعدہ اعلان فرمایا گیا تھا کہ 11 بجے اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچھا ناظرین، اڈیالہ جیل پہنچنے پر جج صاحب کو اگلی صورتحال کا علم ہوا کہ آج فیصلہ نہیں سنانا، جس کے لیے وجہ یہ بنائی گئی کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان فیصلہ سننے کے لیے احاطہ عدالت میں نہیں پہنچے۔ اب 10 بجے کے قریب جج صاحب نے فیصلہ جو تھا وہ 17 جنوری تک مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب جج صاحب جو ہے وہ 10:30 بجے کے قریب اڈیالہ سے چلے گئے اٹھ کے۔ اس وقت بشریٰ بی بی اور علیمہ خانم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، جنہیں جیل حکام نے دانستہ طور پر روک رکھا تھا۔ شرم اور افسوس کی بات ہے، کیسا بہانہ اور کیسے حقائق ہے، ذرا ناظرین خود ملاحظہ فرمائیے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملزمان نہیں ہے، اور ملزمان کو جیل کے باہر روکا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف بشریٰ بی بی علیمہ خانم کو جیل کے احاطے میں پہنچنے نہیں دیا، اور دوسری طرف جج صاحب ان کے نہ آنے پر فیصلہ مؤخر کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ حکمران پریشان ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ دے کر بھی ان کا مقصد حل نہیں ہو رہا، اور اس سارے عمل میں انہوں نے فیصلہ سنانے والے جج کو بھی تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اچھا ناظرین، اس سے میرے ذہن میں ایسے ایک سوال آ گیا کہ پاناما کیس کے فیصلے کے وقت تو نواز شریف ملک میں ہی نہیں تھے بلکہ لندن پہ تھے، پھر بھی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، جبکہ عمران خان تو جیل میں لگی عدالت سے چند قدم کے فاصلے پر ہی سرکاری تحویل میں تھے۔ ایسے میں جج نے ان کی عدالت میں عدم موجودگی کو جواز بنا کر فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ یقیناً اس میں سوچنے والے، سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ صاف بات ہے کہ قیدی ڈٹ کر کھڑا ہے، مان نہیں رہا، این آر او نہیں دے رہا، این آر او لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ این آر او دے نہیں رہا، اس لیے فیصلہ یہی ہوا کہ 3-4 روز مزید منت ترلا کر کے دیکھ لیں، شاید وہ مان جائے۔ اچھا ناظرین، ایسے میں اطاعت تارڑ صاحب نے موقع غنیمت جان کر بیان داغ دیا کہ ملزمان سزا سے بچنے کے لیے عدالت سے فرار ہو گئے، اور ساتھ ہی تارڑ صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ قوم کسی مجرم کی رہائی کا نہیں بلکہ ہماری حکومت کے انقلابی اقدامات کے ثمرات کا انتظار کر رہی ہے۔ تارڑ صاحب دا گریٹ، قوم صرف اور صرف اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب اس کھوکھلے نظام کے تن پر آخری دھجی بھی نہیں بچے گی۔ ایک ناظرین، میاں بیوی آرٹ میوزیم میں جاتے ہیں نا، تو شوہر ایک خاتون کی تصویر کو دیکھنے کے لیے رک جاتا ہے، بلکہ ٹھٹک کے رک جاتا ہے، جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے بلکہ خشک پتے ہوتے ہیں جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوتا ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد بیوی کہتی ہے اب چلو اگلی تصویر بھی دیکھ لو، یا یہاں کھڑے ہو کے آندھی چلنے کا انتظار ہی کرتے رہو گے؟
تو ناظرین یہ جو انتظار کی باتیں ہیں نا طاہر صاحب دا گریٹ، یہ آپ جانے دیں. اچھا جی ناظرین، 4.5 سال بعد پی آئی اے نے پیرس کے لیے دوبارہ پروازیں شروع کر دی ہیں، اور پہلی پرواز میں ہی پی آئی اے کے 11 اعلیٰ افسر اور 1 افسر اپنی فیملی سمیت پیرس روانہ ہوئے ہیں. ان سب افسروں نے اکانومی کلاس میں، بزنس اکانومی پلس میں سفر کیا ہے، اور ایک افسر نے اکانومی میں سفر کیا ہے، باقیوں نے بزنس کلاس میں سفر کیا. ان افسروں کو اس سفر کا معاوضہ جو ہے وہ الگ قومی خزانے سے دیا جائے گا، اور اس پر ہر طرف سے تنقید کی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس تنقید کی وجہ آخر کیا ہے، کیوں تنقید کی جا رہی ہے. پی آئی اے کے افسروں نے ایسا کیا جرم کر دیا ہے کہ آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے؟ ناظرین آپ ذرا غور فرمائیں کہ بچہ جب پہلے دن سکول جاتا ہے تو گھر کے بڑے اماں ابا، بڑے بہن بھائی سب اس کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ نئے ماحول میں جا کے ڈر نہ جائے، سہم نہ جائے. کبھی کبھی بچے کی جو اماں ہے وہ کلاس روم کے اندر تک بھی چلی جاتی ہے بچے کو چھوڑنے کے لیے. تو یہ نیا جہاز اتنے سالوں بعد پیرس گیا تھا، تو جہاز کو اجنبیت سے بچانا تھا، جہاز کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا. تو اس لیے اگر پی آئی اے کے کچھ افسران ساتھ چلے گئے ہیں، چند لاکھ یا کروڑ روپیہ بھی لگ گیا ہے سرکاری خزانے سے، تو اس میں اتنا شور مچانے والی کیا بات ہے؟ مطلب ان کا جہاز جو ہے یورپ کے کسی شہر سے گزرتا ہوا گھبرا جاتا، کون ذمہ دار تھا؟ اس کو کھلی فضاؤں سے ڈر لگ سکتا تھا جہاز کو. تو یہ افسران صرف جہاز کو دلاسا دینے کے لیے موجود تھے، کوئی اس میں عیاشی والی بات نہیں ہے. اور جب یہ پیرس پہنچے تو پیرس پہنچتا تو اسے لگے کہ اس کے بڑے بھی یہاں ساتھ آئے ہوئے ہیں، جہاز کا حوصلہ بن جاتا ہے. اور پی آئی اے کے افسروں کا جہاز میں بیٹھ کے پھر پیرس جانا اصل میں اپنے جہاز سے، ناظرین غور کریں، پدرانہ شفقت کا احساس ہے. بلا وجہ ایک مسئلہ بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو پیشگی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں پی آئی اے کی پروازیں لنڈن، فرینکفرٹ اور نیو یارک کے لیے جب دوبارہ شروع کی جائیں گی تو ان جہازوں میں بھی اسی طرح پی آئی اے کے افسران اسی محبت اور اسی اپنائیت سے جہاز کو وہاں تک چھوڑ کے آئیں گے. اچھا جی ناظرین، کابینہ میں شمولیت کے لیے کئی نون لیگی رہنما تو بالکل ہی ہتھے سے اکھڑے جا رہے ہیں. گرم بیانات سے بات نہیں بن رہی تو بات گالم گلوچ تک پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. طلال چودھری صاحب بھی انہی میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ امیدواران کی فہرست میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. اور عمران کے ان کا فرمان انہوں نے جاری کیا ہے کہ عمران کے نئے پاکستان نے عوام کی چیخیں نکلوا دی تھیں. لوگ نواز شریف کے پرانے پاکستان کو یاد کر کے آہیں بھرنے لگے تھے. کون سا پرانا پاکستان طلال صاحب؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی. بیوی کہتی ہے شوہر سے، دیکھ میں نے 52 سال کی ہو گئی ہوں، لیکن آج بھی فیس بک پہ تمہارے ایک دوست نے میری ایک تصویر پر اتنے زبردست تعریفی کمنٹس کیے ہوئے تھے. شوہر کہتا ہے اچھا وہ راجہ صاحب نے کیے ہوں گے. بیوی کہتی ہے آپ کو کیسے پتا؟ شوہر کہتا ہے وہ اصل میں وہ پیشہ ور کباڑیا ہے، پرانی چیزوں کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. ناظرین یہ پرانے پاکستان اور نئے پاکستان کی باتیں چھوڑیں اور آج پہ آ جاتے ہیں. ناظرین اپنے گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان کا سب سے بڑا سیاسی مخالف نواز شریف آج نشان عبرت بن چکا ہے. ناظرین یہ میرا ایک سیاسی تجزیہ تھا اور جسے ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دلائل کا انبار موجود ہے. بہرحال میرا یہ جملہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا اور فطری بات ہے کہ 99% لوگوں نے اس کو سراہا، اس سے اتفاق کیا. تو کچھ لوگوں کو یہ تیر کی طرح لگا، اور جن دوستوں کو میرا یہ جملہ پسند نہیں آیا انہوں نے مسلسل بحث شروع کر رکھی ہے کہ جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کیسے نشان عبرت بن گیا. اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف پیچھے بیٹھے کنگ میکر بنے ہوئے ہیں، مزے سے کھانے کھا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نشان عبرت تو جیل میں بیٹھا ہوا شخص عمران خان ہے. میں نے سوچا چلیں اس پہ بھی عرض کرتا چلوں. نواز شریف سے پہلے یہی دلیل آصف زرداری کے لیے دی جاتی تھی ناظرین کہ ان کے شاندار سیاسی فیصلوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اور وہ جناب ایک زرداری سب پہ بھاری، پتہ نہیں کیا چال چلتا ہے. یہ ہمیشہ سے پچھلے کئی برسوں سے میں یہ مسلسل سن رہا ہوں کہ زرداری صاحب بڑی سے بڑی حماقت کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ او جی زرداری صاحب نے کیا فیصلہ کیا. حضور والا
کس اقتدار میں؟ کیسا اقتدار؟ وہ پارٹی جسے چاروں صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا، اب سندھ کے 3 اضلاع تک محدود کر کے رکھ دیا زرداری صاحب نے. اور زرداری کے عوام دشمن فیصلوں نے چند اضلاع کے سوا پورے ملک سے پیپلز پارٹی کا صفایا کروا کے رکھ دیا. اب آتے ہیں ناظرین نواز شریف کی طرف. 3 بار کا وزیر اعظم، تمام وسائل استعمال کرنے کے باوجود جیل میں بیٹھی ایک عورت سے الیکشن ہار جاتا ہے. آج اس کا بھائی وزیر اعظم ضرور ہے، مگر ایسا وزارت عظمیٰ، ایسی وزارت عظمیٰ اللہ کسی کو نہ دے، کسی دشمن کو بھی نہ دے جیسے وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں. بیٹی وزیر اعلیٰ ضرور ہے، مگر ایسی وزیر اعلیٰ جو باپ کے فیصلے بھی نہیں مانتی. ان کی نظر میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ صرف 1.25 لاکھ کا ہاتھی رہ گیا. اور نواز شریف اپنے دیرینہ ساتھیوں سے ملنے کی بھی اخلاقی ہمت نہیں رکھتے، اور خود کو انہوں نے گھر کے گوشے میں محدود کر رکھا ہے، جہاں وہ جاتی عمرہ کے نوکروں کی لڑائی میں منصف بن جاتے ہیں سارا دن. کبھی ٹریکٹر کے پارٹس کے بارے میں لیکچر دیتے ہیں، اور کبھی کسی ملازم کو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں. 3 بار کے وزیر اعظم کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی ریسٹورنٹ میں چائے کا ایک کپ نہیں بیٹھ کے پی سکتا، صرف اس لیے کہ انہیں دیکھتے ہی جو ہے وہ عوام جو ہے چور چور کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر ناظرین نشان عبرت اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور بے بسی کیا ہوتی ہے؟ دوسری طرف جیل میں بیٹھے جس شخص کی بات کی جا رہی ہے، اس کی تو ناظرین ایک جھلک دیکھنے کی خواہش مند جو ہے وہ عوام بے قرار نظر آ رہی ہے. پورا ملک امڑ آنے کو بے قرار ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. اگر یقین نہیں ہے تو اس دن دیکھ لیجئے گا جس دن یہ قیدی جیل سے باہر آئے گا. اور ناظرین آخر میں منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک غیر سیاسی 2-4 اشعار سن لیں اطباف اکبر صاحب یعنی آفتاب اکبر صاحب کے. کردار مختصر تھا کہانی میں ہم بھی تھے، کردار مختصر تھا کہانی میں ہم بھی تھے، 2-4 دن تو قصہ فانی میں ہم بھی تھے. رائے بنانے والے ذرا رفتگاں سے پوچھ، رائے بنانے والے ذرا رفتگاں سے پوچھ، کچھ آئینوں کا خواب جوانی میں ہم بھی تھے. پھر زندگی نے دفعتاً مطلع بدل دیا، پھر زندگی نے دفعتاً مطلع بدل دیا، پہلے پہل تو مصرعِ ثانی میں ہم بھی تھے. دیوار پہ لگا کے ہٹائی بھی اس نے خود، دیوار پر لگا کے ہٹائی بھی اس نے خود، تصویر تھی پرانی، پرانی میں ہم بھی تھے. لگتا ہے لکھ کے بھول گیا ہے ہمیں قلم، لگتا ہے لکھ کے بھول گیا ہے ہمیں قلم، کوئی اسے بتائے کہانی میں ہم بھی تھے، کوئی اسے بتائے کہانی میں ہم بھی تھے. یہ بات اور ہے کہ وہ مشہور ہو گیا، یہ بات اور ہے کہ وہ مشہور ہو گیا، مجنوں کے ساتھ دشت مکانی میں ہم بھی تھے، مجنوں کے ساتھ دشت مکانی میں ہم بھی تھے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.